ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہ العالی کو ہار پہنائیں. اور یہ محبت کا ایک سلیقہ ہے جو اہل سنت کے علماء کے لیے ہمارے لیے ہوتا ہے. عزیزان گرامی قدر، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی دامت برکاتہ العالی وطن عزیز کے ممتاز اور محترم عالم دین بھی ہیں، خطیب پاکستان ہیں. آپ مختلف ٹی وی چینلز پر تسلسل کے ساتھ انہیں ملاحظہ فرماتے رہے ہیں. اسلامی حوالوں کے ساتھ کوئی بھی موضوع ہو، آپ اپنی مدلل گفتگو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہ حضرات جو مخالف ہوتے ہیں ان کے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں. اور عزیزان گرامی قدر، یہ ہمارے لیے بہت عظیم الشان سرمایہ ہے. ان کے والد گرامی خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب دامت برکاتہ العالی نے جو چمنستان آباد کیا، الحمدللہ اس کی بہاریں اور خوشبوئوں سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، آپ محقق بھی ہیں اور مختلف کتب کے تمام اسلامی کتب جو ہمارے مسلک اہل سنت کی ترویج اور اشاعت کے حوالے سے اور اس کے فروغ کے حوالے سے جتنی بھی کاوشیں ہیں اس میں سر فہرست ہے. اور آپ نے ماشاءاللہ بے شمار کتابیں تصنیف فرمائی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کی تحقیقات اتنی وسیع ہیں کہ وہ یقیناً، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ وہ ہمارے لیے سرمایہ ہے. عزیزان ملت، میں ان کی تعریف اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ یہاں موجود ہیں، میں دل سے ان کا احترام کرتا ہوں اور یقیناً آپ بھی کرتے ہیں. اور جب علماء اہل سنت ہمارے درمیان ہوتے ہیں تو ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند ہو، رسول پاک کی رسالت کا ذکر ہو، اور اسی طرح سے ہم اپنی عقیدتوں میں نذرانے نبی محترم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. میں بلا تاخیر اس حوالے کے ساتھ کہ وقت بہت ہو گیا ہے اور یقیناً ہم دل جامعی کے ساتھ پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ حضرت علامہ کا سبق آموز خطاب سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز. اس حوالے سے کہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ، سلیقہ اور قرینہ یہ رہا ہے کہ وہ اپنے علماء کا استقبال کرتے ہیں کچھ اس طرح سے کہ جب اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند ہوگا تو کوئی لب خاموش نہ رہے گا اور بلند آواز سے میرے نعروں کا جواب دے گا. نعرہ تکبیر. آپ کی بصارتوں، آپ کی سماعتوں کے ساتھ آپ کی وہ توانائی ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی ہے، ان کا اظہار کیجئے کہ یہی وقت ہے اپنے اظہار کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دیجئے. نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری اور نعرہ غوثیہ. عزیزان ملت، میں اسی کے ساتھ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی دامت برکاتہ العالی سے کہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. مختصر سے وقت میں محترم جناب حافظ محمد فرحان صاحب نے جو موضوع مجھے فرمایا ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے نقیب محفل نے اپنی عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جیسا انہوں نے کہا اللہ مجھے ویسا بنا دے. غلامان مصطفیٰ یوتھ ونگ صدر نے یہ محفل سجائی اور ان کے ساتھ انجمن گلزار مدینہ اور اس کے رفقاء اور تمام جتنے بھی اللہ تعالی سب کو برکتیں عطا فرمائے. ٹائم لیا گیا تھا مجھ سے 4 فروری کا، مگر آپ کو پتہ ہے اگر میں اس حوالے سے بات کروں تو کہیں ان کے دل نہ چھوٹے ہو جائے. میرا جو ان سے وعدہ تھا وہ تو ختم ہو چکا، اب میرا آپ سے وعدہ چل رہا ہے، آپ سے سلسلہ چل رہا ہے. ان کا وعدہ 4 کا تھا وہ ختم ہو چکا. ہم لوگ ان محفلوں میں جب آتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں ہمارا آ جانا یہ بھی ہمارے لیے اللہ کی عطا ہے. ورنہ کتنے پھر رہے ہیں دوسری طرف، کوئی ہے نا جو انہیں آنے نہیں دے رہا، اور آپ کو کوئی لایا ہے تو اس کو اپنے لیے نعمت جانیے کہ آپ کو یہ توفیق ملی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے. پاکستان میں آج کل ایک موضوع بہت زیادہ سب کے سامنے بار بار دہرایا جا رہا ہے. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں لیکن سب کا مزاج ایک اونچی کہیے نہیں ہے. کون سی بات ہے جس پر اختلاف نہیں ہے؟ آپ جتنے بیٹھے ہیں سب کے مزاج ایک جیسے، کسی کو میٹھا پسند ہے، کسی کو نمکین، کسی کو اونچا بولنا پسند ہے، کسی کو دھیما. کون سی بات جس پر اختلاف نہیں ہے؟ اور کہتے ہیں کہ جی اختلاف
आजादी हर एक का हक है। ये बात हम भी सुनते हैं, दूसरे भी सुनते हैं, कहते भी हैं, मगर ये हक दिया जाता, ऊंची गई है। हाँ जी, हर एक को इख्तिलाफ का हक है, मगर मिलता नहीं। आपकी जो भी राय हो, आपको इख्तियार है, आप कोई भी राय रख सकते हैं, ये कहा जाता है। मगर उस राय को जाहिर करना चाहूं तो नहीं दिया जाता मुझे मौका, और अगर कर दूं तो रहने नहीं दिया जाता। ऐसा है या नहीं, पूछ रहा हूं। ऐसे में हम दुनिया के साथ चले या दीन के साथ चले? दीन के साथ। आवाज नहीं आई, आपने कह दिया। अब आपको यही सुनना है। आज पूरी तकरीर में आपने यही फैसला करना है कि आपने दुनिया के साथ चलना है या दीन के साथ चलना है। दीन कानून को कहते हैं, और ये दीन हमारा इंसानी कवानीन का नहीं, खुदाई फरामीन का मजमुआ है। इसे रब ने हमें अता किया है। इंसान के बनाए हुए कानून में गलती हो सकती है, रब के दिए हुए दीन में कोई कमजोरी या खता हो सकती नहीं है। ये भी याद करना है। कोई अमल नहीं करता, वो उसका नुकसान है, उसकी कमजोरी है, दीन की कमजोरी नहीं। कुछ मुसलमान कहलाने वाले अगर गलत कामों में पड़े हुए हैं तो वो उनका फेल है, उसको दीन से जोड़ा जा सकता नहीं। ये भी आपने समझ लिया। आइए अब मैं बात आगे बढ़ाता हूं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ले तुमिनू बिल्लाहि व रसूली। मुसलमानों सुनो, तुमने क्या करना है? अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना है। अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन रखना है। हवाएं कितनी तेज क्यों ना हो, वो तूफान बन जाएं या सुनामी बन जाएं। तूफान का लफ्ज भी आपके यहां समझा जाता है, अब सुनामी भी आप समझ लेते हैं। ये सुनामी भी जमीन का वो जलजला कि जमीन की तय उसमें शिगाफ पड़ता है, नीचे वाली इधर चली जाती है, दूसरी ऊपर, और उसकी रफ्तार इंसान की सोच से भी ज्यादा सेकंडों में 500 या 1000 मील की रफ्तार से वो एकदम रेला आता है और सब कुछ बहा के ले जाता है। ये मैंने बात आपको सुनाई है, आप सुनामी के नाम से डरेंगे, मगर मैंने आपको खुश करना है, डराना नहीं है। मैंने ये बताना है कि सुनामी की ताकत से ईमान की ताकत ज्यादा है। अभी शेर पढ़ रहे थे, वो करबला का जिक्र था, दूसरों का जिक्र था। कितने लर्जा देने वाले मसाइब थे। वो यजीद जो चाहता था कि इमाम का सर झुक जाए, क्या झुका? नहीं, बल्कि उसके दरबार में भी किया तो झुका हुआ नहीं गया, नेज़े पे उठा हुआ गया। वो उसके पास भी सर झुका कर नहीं गए। तो ईमान वाला इतना मजबूत होना चाहिए, मगर आज देखने में ये आ रहा है कि मुसलमान कहलाने वाले घबरा जाते हैं, डगमगा जाते हैं, डामाडोल हो जाते हैं। तो ये महफिलें इसीलिए की जाती हैं,
یہ خانقاہیں، یہ درس گاہیں، یہ محفلیں اسی لیے ہے کہ آپ کے ایمان کو مضبوط کیا جائے. جیسا آپ کا یقین مضبوط ہوگا، کائنات پر آپ کی پکڑ مضبوط ہو جائے. اللہ بغیر شور کیے جو لوگ درمیان میں کہیں جگہ ہو آگے ہو جائے تاکہ جو پیچھے کھڑے ہیں ان کو جگہ مل جائے. آپ لیکن آواز نہ کیجیے گا، آہستہ آہستہ جگہ بنا. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم نے دنیا میں جتنے لوگوں کے ذکر سنے، واقعات پڑھے، ان میں تمام قوموں کے جتنے بھی آپ تک واقعات پہنچ سکے ہیں، آپ دیکھ لیں آپ کو مسلمانوں جیسا کردار کہیں اور نہیں ملے گا. صحابہ کے واقعات پڑھیں. آج دہشت گردی کا لفظ بولا جاتا ہے، ٹیررزم. یہ جنہوں نے ایجاد کیا ہے یہ لفظ، وہی سب سے بڑے دہشت گرد ہے. اسلام میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں. جو سچا مسلمان ہے وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا. اسلام سب سے پہلے دہشت گردی کا نشانہ بنا ہے، اور آج تک مسلمانوں پر دہشت گردی ہو رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ فرانس والوں نے جو کارٹون دوبارہ چھاپے، خاکے دوبارہ چھاپے، یہ کھلی دہشت گردی نہیں ہے تو اور کیا؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آزادی، یہ اظہار ہے، تو اگر ان کے خلاف کوئی بولے تو اس کو بند کیوں کر دیتے ہیں؟ اس کو سزا کیوں دے دیتے ہیں؟ مسلمان عورت نقاب پہنے تو اس پر اعتراض کرتے ہیں. خود ان کی خواتین حجاب نقاب پہنے تو اس کو مقدس لباس سمجھا جاتا ہے. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے؟ تو میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں، یہ دنیا ہے، یہ دنیا کے لوگ ہیں. ان کے قانون بدلتے رہتے ہیں، ان کے طور طریقے بدلتے رہتے ہیں. یہ میرے رب کا دیا ہوا دین ہے، جو پہلے بھی ایسا ہی تھا، آج بھی ویسا ہی ہے. لوگوں کو بدلنا ہوگا. قرآن نہیں بدلے گا، ایمان نہیں بدلے گا، دین نہیں بدلے گا. ان لوگوں کو بدلنا ہوگا. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کائنات بنائی کس نے ہے؟ اونچی گئی ہے. یہ زمین کس نے بنائی؟ یہ پہاڑ کس نے بنائے؟ تو اس زمین پر اللہ ہی کا نظام چلنا چاہیے. ان لوگوں نے اگر اس میں دراڑیں ڈالی ہیں تو یہ جان لیں کہ ان کو ہو سکتا ہے اور بہت سی چیزوں میں اختلاف ہو، مگر میں بتا دوں موت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. موت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لاکھ اس پر بحث کے کر لیں، اس نے آنا ہے. اور ان کی موت کیسی ہونی ہے ان کو اندازہ نہیں. یہ تو ایمان والا ہے جو موت سے بھی پیار کرتا ہے، موت کو بھی زندگی سمجھتا ہے. اور ان کے ہاں سارے کام دنیا کے لیے. تو ہم یاد کر لیں کہ ہمارا جو سلسلہ ہے، ہماری جو پہچان ہے، ہمارا جو تعارف ہے، وہ کس لحاظ سے ہے کہ ہم دنیا کے ان بادشاہوں سے رشتہ نہیں جوڑتے. ہمارا جہاں بھی تعارف ہوتا ہے نبی کے حوالے سے ہوتا ہے. آئیے، اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. اب صرف لفظ ایمان پر گفتگو کروں، یہ پورا موضوع ہے. اللہ پر کیسا ایمان، رسول پر کیسا ایمان، آپ کو صرف ایک دو جھلکیاں دکھاتا ہوں. پھر میں نے اگلا جو اس آیت کا حصہ ہے اس پر گفتگو کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کا حق ہے، اس کے سوا عبادت کے لائق
کوئی اور نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، خالق رازق مالک وہ ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہم اللہ کا حق یہ مانتے ہیں کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ ہم ایمان مفصل ایمان مجمل پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے سب کچھ بنایا ہے، اسی کی طرف سے ہے، موت و حیات اسی نے بنایا، جنت دوزخ اسی نے، اچھی بری تقدیر اسی کی طرف سے۔ ہمیں اس میں شک ہرگز نہیں کرنا چاہیے، شک ہرگز۔ یار میں نے فلاں چیز کھا لی تھی اس لیے طبیعت خراب ہو گئی، یہ آپ کہتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ اب میں ذرا دوسروں کو بھی جواب دے دوں، وہ بھی یہ کہتے ہوں گے یار میں نے فلاں چیز کھا لی ٹھنڈ لگ گئی، فلاں چیز کھا لی گرمی آ گئی، ارے وہ کھا لیا تو زکام ہو گیا، یوں ہو گیا۔ اتنی سی چیز کا اثر مانتے ہو، نبی ولی کا اثر کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہ مانتے ہیں کہ یہ گولی کھا لوں گا تو طاقت آ جائے گی، یہ شربت پی لوں گا تو مجھ میں فولادی قوت آ جائے گی، وہ کھاؤں گا تو یہ ہو جائے گا، اس سے آزما ٹھیک ہو جائے گا، اس سے آنکھ ٹھیک ہو جائے گی، اس سے یہ ہو جائے گا۔ ان کو بھی رب نے بنایا ہے، نبی ولی کو بھی رب نے بنایا، باقی سب ادنا ہے، میرا نبی اعلیٰ ہے۔ جب ادنا کا اثر مانتے ہو، اعلیٰ کا کیوں نہیں مانتے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں جواب دیتا جا رہا۔ تو ہم جب یہ کہتے ہیں فلاں چیز کا اثر ہو گیا تو اصل میں اثر تو اللہ کا ہے۔ بیمار کون کرتا ہے؟ شفا کون دیتا ہے؟ آپ تو چیزوں کا نام لے دیتے، فلاں چیز سے ہو گیا ایسے، میں نے کہا پھیلا نہیں سکتا ورنہ اسی پر تو یقین رکھو ہر شے کس کی طرف سے ہے؟ ہاں، اسباب ہوتے ہیں، وہ کبھی ہم بنتے ہیں کبھی چیزیں بنتی ہیں۔ مثلا کسی پر مصیبت آ جائے تو کہتا ہے یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، کوئی میں ہیرا پھیری نہیں کرتا، پھر مصیبت کیوں آئی ہے؟ اس کا یہ کہنا غلط ہے۔ کیوں؟ اس سے پوچھا جائے تو نے حق ادا کہاں کیا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں یا دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں نے کہا یہ شکر کیا کرو کہ گناہوں پہ پکڑ فوراً نہیں ہوتی ہے۔ تم چاہتے ہو دعا فوراً قبول ہو جائے اور گناہ کی پکڑ ہی نہ ہو، تو ہمیں اپنے اعمال پہ نظر رکھنی چاہیے۔ یہ ہمارے اعمال ہیں جو کبھی کبھی تکلیف بن کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اب رسول پر کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہمیں اللہ کی پہچان ملی تو نبی کی بدولت ملی۔ ہم اللہ کو جانتے پہچانتے ہیں تو نبی کی وجہ سے جانتے ہیں، کیونکہ اس رب نے خود اپنی پہچان کروائی ہے تو اپنے حبیب کے ذریعے کروائی ہے۔ اور اس نبی پر یقین اتنا پختہ ہو کہ دنیا کی ہر چیز غلط ہو سکتی ہے، میرا نبی غلط ہو سکتا اونچی کہیے۔ اگر آپ آہستہ بات کر لیں تو بڑی مہربانی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ذہن میں رکھو صحابہ کرام کیا کہتے تھے، ذرا دھیان سے یہ جملہ سن لینا، میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے سنبھل کے کہوں گا۔ صحابہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے ہمیں اپنے بیٹوں پر شک ہو سکتا ہے کہ ہماری بیوی نے ہم سے غلط کہہ دیا ہو، نبی پہ شک نہیں ہوتا۔ آئیے محبت سے ایک واقعہ پھر سنا دیتا ہوں، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، نبی پاک کے 3 بیٹے تھے، پہلے بیٹے کا نام قاسم،
دوسرے کا عبداللہ، تیسرے کا نام ابراہیم رضی اللہ عنہم۔ 16 مہینے کی عمر حضرت ابراہیم کی، نبی پاک کی گود میں انہوں نے دم توڑ دیا۔ 16 مہینے کی عمر حضور کی گود میں وفات پا گئے۔ میرے نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ صحابہ نے کہا آپ نے ہمیں موت پر رونے سے منع کیا، خود رو رہے۔ فرمایا یہ بے صبری کے آنسو نہیں ہیں، یہ محبت کے آنسو ہیں۔ جو بے صبری، جو ہاتھ مار کے روتے ہیں دکھانے کو، آوازیں لگا کے، وہ جائز نہیں ہے۔ ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی والدہ تھی حضرت ماریہ قبطیہ۔ آپ لوگ تشدید ہٹا دیتے ہو، ماریہ کہتے ہو، اصل لفظ کیا ہے؟ ماریہ، جس طرح صفیہ، رضیہ، مگر آپ لوگ تشدید نہیں بولتے۔ ان کی والدہ ماجدہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ رویا کرتی تھی۔ بچہ جدا ہو گیا، پھول سا، ماں تھی، رونا آتا تھا۔ حضور فرماتے تھے ماریہ رویا نہ کر، تیرا بیٹا تیری گود میں اتنا خوش نہیں تھا جتنا جنت میں خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ اس کی کفالت کرتے ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہیں، تو تو رویا نہ کر۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے۔ حضور نے پھر فرمایا ماریہ تو رویا نہ کر، تیرا بیٹا جنت میں بڑا خوش ہے، تو چاہے تو میں تجھ کو دکھا دوں، تو چاہے تو میں تجھ کو اونچی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ وہ ام المومنین ہیں، حضور کی زوجہ ہیں۔ حضور ان سے فرما رہے ہیں تو کہے تو دکھا دوں۔ آپ سوچتے ہوں گے انہوں نے فوراً کہا ہوگا دکھائے، میں جنت بھی دیکھ لوں گی، جنت میں اپنا بیٹا بھی دیکھ لوں گی، خوش ہو جائیں گی۔ ان کا حضور میں دیکھنا نہیں چاہتی، میں دیکھنا، یہ ہے ایمان۔ ذرا سنو کیا ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ یہ نہ فرمائے ماریہ تو نے اپنی آنکھوں پر یقین کیا، میرے نبی کے بتانے پر نہیں کیا۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے نبی۔ حضور خود فرماتے ہیں نا، اور لوگوں میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تم پر حملہ کرنے والا، مانو گے؟ انہوں نے کہا آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، کیوں نہیں مانیں گے؟ آج ہمیں کیوں شک ہو گیا؟ ہمارے نوجوان کو یہ بتایا جائے کہ نبی نے چاند 2 ٹکڑے کیا تو کہتا پتہ نہیں کیا ہوگا، اور یہ کہا جائے کہ امریکہ والے چاند پر چلے گئے، کہنے گا بالکل گئے، حالانکہ ان کے جانے میں شک ہے، نبی کے 2 ٹکڑے کرنے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے میں شک۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایمان اپنا دیکھو، جس دن آپ کے ایمانی حالت صحیح ہو گئی، یہاں بیٹھے بیٹھے مدینہ دیکھا کرو۔ اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ ایمان لانے کے بعد اللہ یہ نہیں فرما رہا ایمان لاتے ہی تم نے کیا کرنا ہے، تم نے نماز پڑھنی ہے، تم نے زکوٰۃ دینی ہے، تم نے روزہ رکھنا ہے، تم نے حج کرنا ہے، تم نے بستر لوٹے اٹھا کے گلی گلی گھومنا ہے، تم نے چلے کاٹنے ہیں، نہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول پر، پہلا کام سنو۔ بتاؤں آپ کو؟ سننا چاہتے ہیں؟ میرا فرمان نہیں، رب کا فرمان۔ اللہ فرماتا ہے ایمان لاتے ہی پہلا کام یہ کرنا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے نبی کی عزت کرنی ہے، تعظیم کرنی ہے۔
تعظیم کرتا جو نبی کی تعظیم نہیں کرتا وہ لاکھ سجدے کر کے پورا ماتھا شامی کباب بنا لے، اس کے پاس ایمان نہیں سمجھ آ رہی؟ جتنے مرضی دعوے کر لے، القاب لکھ لے، اگر اس کے دل میں نبی کی تعظیم نہیں ہے تو وہ مومن نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ میں نے کہا نا اتنا ٹائم نہیں کہ میں صرف ان دو لفظوں پر ہی آپ کو بتاؤں، لیکن میں نے آپ کو یہ اصول بتا دیا کہ اگر نبی کی تعظیم نہیں تو کچھ بھی۔ آؤ ذرا پیچھے چلیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، شیطان کو اللہ نے بنا دیا، آگ سے بنا تھا۔ اللہ نے حضرت آدم کا اپنے بے مثل ہاتھوں سے دست قدرت سے خاکی پتلا بنایا، ان میں اپنی عزت والی روح سے پھونکا، ان کی پشت میں نبی کا نور رکھا، وہ ان کی پیشانی سے چمکتا تھا۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، آدم کو۔ اب یہ بڑا اہم واقعہ، میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاتا، صبح ہو جائے گی، یہ بیان نہیں ہو پائے گا۔ آدم کو سجدہ کرو۔ آج شریعت اسلامی میں، ہمارے نبی پاک کی شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ عبادت کی نیت سے کریں گے شرک ہوگا، تعظیم کی نیت سے کریں گے حرام ہوگا۔ اللہ کے سوا کسی کو کسی طرح سجدہ جائز مجھے کہہ دیجیے۔ یہ ہمارا ٹوٹل خلاصہ ان دو لفظوں میں۔ اب اس کے بعد کوئی یہ کہے یوں کرتے ہو وہاں کرتے ہو، ان سب کے آپ کو جواب معلوم ہے۔ اللہ حکم دے رہا ہے اسجدوا لآدم، پتا چلا رب کے سوا کسی کو عبادت کا سجدہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرما رہا ہے تو یہ سجدہ کون سا تھا؟ یہ تعظیمی سجدہ تھا۔ حضرت آدم کی تعظیم فرشتوں سے کروائی گئی۔ اللہ نے حکم دیا، یہ تعظیمی سجدہ تھا، اس وقت حرام نہیں تھا، اللہ نے حکم دیا فسجد الملائکۃ کلھم، جتنے فرشتے تھے سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے، سارے کے سارے سجدے میں الا ابلیس، سوائے ایک کہ وہ فرشتہ نہیں تھا مگر اس نے سجدہ نہیں کیا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اپنے آپ کو فرشتوں کا استاد سمجھتا تھا، استاد تھا نہیں، سمجھتا تھا۔ معلم الملکوت، میں فرشتوں کا استاد ہوں، جنت میں بھی چلا جاتا تھا، فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا۔ کتابوں میں ہے 6 لاکھ برس اس نے اللہ کی عبادت کی۔ کتنی؟ 6 لاکھ برس، اتنی عبادت۔ کلمہ بھی پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ، بس اتنا کلمہ بھی پڑھتا، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق مانتا۔ اب کیسا تھا؟ یا اللہ تو حکم بھی دے گا تو تیرے سوا وہ کام نہیں کروں گا کسی کے لیے جو تیرے لیے کرتا ہوں۔ اس کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ یہ بھی تو رب کا حکم ہے، نہیں مانا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے اس سے فرمایا ما لک الا تکون مع الساجدین، اے شیطان تجھے کیا ہو گیا، تو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ شیطان سے فرما رہا ہے، آپ لوگ کہتے ہیں اللہ پوچھ رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے یا نہیں؟ آواز دیجئے نا۔ پھر اللہ کیوں فرما رہا ہے تجھے کیا ہو گیا، تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو کوئی یہ آیت پڑھ کے کہے کہ اللہ کو پتا ہوتا تو اللہ پوچھتا کیوں؟ تو جو ایسا سوچے گا نتیجہ کیا نکلے گا؟ شاید نتیجہ تو کچھ نہ نکلے، اس کا ایمان نکل جائے گا۔ تو پوچھنا بے علمی کی دلیل، یہ اشارہ کر رہا ہوں، پوچھنا بے علمی کی دلیل۔ اگر نہیں سمجھ آیا تو آسان کر کے سمجھا دوں، بچوں کو بھی سمجھ آ جائے۔
بچے اسکول جاتے ہیں، ماسٹر صاحب کہے 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، تو کوئی بچہ اٹھ کے کہے ماسٹر صاحب آپ کو پتا ہوتا تو آپ پوچھتے کیوں؟ پھر ماسٹر صاحب مولا بخش دکھائیں گے، سمجھ آ جائے گی بات۔ تو پوچھنا بے علمی کی دلیل، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ جانتے نہیں، اللہ جانتا ہے، پر مارا کیوں سجدہ نہیں کیا؟ شیطان نے جھوٹ نہیں بولا کیونکہ اس کو بھی جھوٹ پسند نہیں آیا، صاف صاف کہہ دیا تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا۔ مٹی کثیف ہوتی ہے، آگ لطیف ہوتی ہے، لطیف اعلیٰ، کثیف ادنا، تو میں اعلیٰ ہو کر ادنا کو کیوں سجدہ کروں؟ میں اعلیٰ ہو کر ادنا کو کیوں سجدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ اس کی بات کا جواب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اللہ اس سے بحث نہیں فرماتا، اس کو جواب نہیں دیتا، فرمایا نکل فخرج، نکل، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو مردود ہے، تجھے دھتکار دیا گیا ہے، اب تجھ پر لعنت ہی لعنت ہے۔ قانون مل گیا، جو گستاخی کرے، بے ادبی کرے، اس سے بحث نہیں کی جائے گی، اس کو نکال دیا جائے گا۔ قانون کیا مل گیا؟ اس کو اگر ایک بار سب کہیں گے مزہ آئے گا، اس کو کیا اس کو اپنی مسجد میں رکھنا چاہیے؟ نہیں۔ اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، ووٹ دینا چاہیے، کھالیں دینی چاہیے، چندہ دینا چاہیے، بہن بیٹی کا رشتہ دینا چاہیے۔ آپ خود کہہ رہے نہیں تو پھر کرتے کیوں ایسا؟ میں آپ کو شریعت سمجھا رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں یہ حلوے مانڈے کے جھگڑے ہیں، میں نبی کی عزت کی بات کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں مولویوں کے جھگڑے ہیں۔ ارے کوئی تمہاری ماں بہن کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ لے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو جو نبی کی تعظیم نہیں کرے میں اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھوں گا؟ یاد رکھنا، اللہ جواب دے سکتا تھا مگر اللہ نے جواب نہیں دیا۔ اب یہاں ایک بات اور کروں، شیطان کی نظر مٹی پر پڑی، کس پر؟ مٹی پر پڑی۔ اس نے کیا کہا؟ یہ تو خاکی ہے، آج یہ کیا کہتے پھرتے ہیں؟ ذرا میں نے آپ کو یہ اشارہ دینا تھا، یہ کس کی سوچ ہے؟ انہوں نے کتابوں میں لکھا مر کر مٹی میں مل گئے، تو جب بڑے نے مٹی کہا تھا تو انہوں نے بھی مٹی کی بات کرنی تھی نا۔ کہاں جوڑ ملا ہے اس کو بھی تو دیکھو، استاد جو کہہ رہا ہے تو شاگرد وہی کہے گا نا۔ پتا چل گیا آپ کو کہ یہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، کس نے سکھائی ہیں؟ ابھی اور سمجھو۔ لیجئے جی، اس نے کہا یا اللہ میں اس کو سجدہ نہیں کرتا، اللہ جواب نہیں دیتا، اللہ نے فرمایا تو نکل جا، تو مردود ہے، اب تجھ پر لعنت ہی لعنت۔ کہنے لگا یا اللہ میرا کلمہ، میرا علم، میری نمازیں، اللہ نے کہا اٹھا۔ اس دن کا بسترا اٹھایا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بھاری بہت تھا، 6 لاکھ برس کی محنت، بڑا بھاری تھا، اس کو کھلی چاہیے۔ ملے یا نہیں ملے؟ نہیں سمجھے ہو؟ کس وجہ سے مردود ہوا؟ اب اس پر سوچو، کیا وجہ تھی اس کے مردود ہونے کی؟ نماز پڑھتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، علم کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا تھا، مگر نبی کی تعظیم نہیں کی، عبادت کام آئی؟ کلمہ کام آیا؟ علم کام آیا؟ پتا چلا ہر چیز میں معافی ہو سکتی ہے، نبی کی تعظیم میں کمی کرو گے معافی نہیں ہو سکتی۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں آپ کو دوسروں کی بھی سناؤں گا، پہلے ان کی تو سن لو نا۔ انہوں نے ہی موقع دیا ان کو، یہ انہی کی حرکتیں ہیں کہ ان کو اتنی جرأت ہوئی ہے۔ توجہ سے سنیں، شیطان نے نبی کی تعظیم نہیں کی۔ کس نبی کی؟ حضرت آدم علیہ السلام۔
وہ انسان اول جن کی تعظیم کے لیے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا. فرشتوں کو یہ نہیں فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو کہ میں بھی کرتا ہوں, نہیں فرمایا فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرو, یہ نہیں کہا کہ میں بھی کرتا ہوں. مگر جب اپنے حبیب کی تعظیم کا مرحلہ آیا, اللہ نے فرمایا میں درود و سلام بھیجتا ہوں, تم بھی بھیجو. جس نے حضرت آدم کی تعظیم نہیں کی, حالانکہ اس میں اللہ شامل نہیں تھا, وہ مردود ہو گیا. تو جو مصطفیٰ پر درود و سلام نہیں بھیجے گا, بولو شیطان سے کیا گزرا ہے یا نہیں؟ اونچی ہم ہاتھ باندھ کر سلام پڑھتے ہیں, فتویٰ لگاتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں, لگاتے ہیں نا. ان فتویٰ لگانے والوں کو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا, ان کے پاس جواب. حالانکہ کہتے ہیں جی نماز میں ہاتھ باندھ کر اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, تم سلام کے لیے کھڑے ہوتے ہو, یہ شرک ہے. میں نے کہا ہاتھ باندھ کر سلام تو تم بھی پڑھتے ہو, ہاتھ باندھ کر سلام تو ہم تو نہیں پڑھتے. میں نے کہا پڑھتے ہو؟ کہنے لگے کب پڑھا؟ میں نے کہا نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت. پڑھتے ہو یا نہیں؟ یہ درود و سلام ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ باندھے ہوتے ہیں یا نہیں؟ کھڑے ہوتے ہو یا نہیں؟ قبلے کی طرف منہ ہوتا, تم بھی پڑھتے ہو, تم پڑھ لو جائز, ہم پڑھ لے تو غلط یہ ہو سکتا. سن رہے ہو نا, ان کو نبی کی تعظیم پسند, وہ مردود ہوا تھا. یہ بھی نہیں پسند کر رہے تو میرا فتویٰ سن لو, قرآن کے مطابق جو نبی کی تعظیم نہیں کرتا وہ شیطان ہے. جو نبی کی تعظیم نہیں کرتا وہ یہ کہیں گے نہیں جی ہم تو کرتے ہیں. تو کرتے ہیں تو کتابوں میں کیوں لکھا ہے ان کے لیے غلط جملے؟ کیوں لکھا ہے کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے؟ کیوں لکھا ہے جیسا علم غیب نبی کو ہے اس طرح تو پاگلوں اور بچوں کو بھی ہے؟ کیا یہ تعظیم کی باتیں ہیں؟ تم نے یہ لکھ کر بتا دیا. تمہارے دل محبت رسول سے خالی ہے. یہ ایمان والے ہیں جو نبی کا نام چومتے ہیں, جو مدینے کی خاک کو آنکھوں کا سرما بناتے ہیں. ان سے پوچھو, ارے ان کی محبت کا حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا. مولانا جامی سے پوچھو, اعلیٰ حضرت سے پوچھو. وہ تو کہتے ہیں اس شہر کے کتے کے پاؤں چومو جو نبی کی گلیوں میں چلتا. تمہارے پاس یہ خوبی کیوں نہیں ہے؟ تمہارے حق میں حضرت ابراہیم کی دعا قبول نہیں ہوئی. یہ جن کے دل نبی کی طرف جھکے ہوئے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف لگا دے. انہوں نے سب کے لیے دعا نہیں کی تھی. الحمدللہ ہم ان میں سے ہیں جن کا دل نبی کی طرف جھکا. مومن کہتا ہے ان کو دل میں بسا لیا ہم نے, ان کو دل میں بسا لیا, ان کو دل میں مومن کیا کہتا ہے؟ میں سو جا
ان سے کبھی سنا ہے ایسا؟ شرک بدعت اور کچھ آتا پتہ کیا چلا؟ پہلا حکم ایمان لانے کے بعد کیا ہے؟ نبی کی تعظیم و توقیر کرو. اب میں نے صرف ایک مسئلہ بیان کرنا ہے، پھر آپ کو میں دوسری باتیں سناؤں گا. ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں تم نبی کو حد سے بڑھا دیتے. وہ ہم پر الزام، میں نے نام لیا کسی کا؟ ہزاروں بیٹھے ہو، بتاؤ نام لیا؟ کل کو آپ کو شاید ہو سکتا ہے مل جائے کوئی اور کہے کہ رات ہمارے خلاف بول گیا ہے، تو آپ صاف کہہ دینا کہ اس نے تو نام نہیں لیا تھا، ہمیں پتا چل گیا تم ہو، نام لیا میں. یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں تم سنی بریلوی جو ہو نا وہ نبی کو حد سے بڑھا دیتے ہو. ہم نے اس کے اتنی مرتبہ جواب دیے ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے، ان لوگوں سے میں کہتا ہوں نبی کی شان کی حد بتاؤ. بتاؤ تو صحیح، پہلے حد بتا دو. اگر تم نے بتا دی، اس کو ہم نے کراس کیا، اس کو ہم نے توڑا، تو تب کہنا پہلے حد بتاؤ. تم کیا چیز ہو؟ کس کھیت کی مولی، کس پلیٹ کا شوربہ، کس تھالی کے بینگن، تم ہو کیا چیز؟ سلطان العارفین. عارف کہتے ہیں پہچاننے والے کو، عارفین یعنی اللہ کو پہچاننے والے. ان کے بادشاہ حضرت سیدنا تیفور بن عیسیٰ با یزید بستامی رضی اللہ تعالی. نام سنا؟ یہ حضرت امام جعفر صادق کے خلیفہ. کتنی بڑی شان ہے ان کی. اولیاء نقشبند میں بہت بڑا نام ہے. وہ فرماتے ہیں میری روح نے عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا میں 70,000 سال پرواز کی. کتنا عرصہ؟ 70,000 سال پرواز کی ہے. فرماتے ہیں مجھے شان مصطفیٰ کی حد نہیں ملی. شان مصطفیٰ کی حد 70,000 سال پرواز کے بعد معلوم نہیں ہوئی. یہ دو چلے کر کے کہتا ہے ہمارے جیسے. شکل دیکھو، ہمارے جیسے تھے. کیا تیرے باپ کا نام لیا جاتا ہے یا تیرا نام اذان میں، کلمے میں کوئی لیتا؟ میرا نبی وہ تو اشارہ کرتے ہیں آسمان پہ چاند 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. وہ اپنے بیٹے کو اشارہ کرے، وہ نہیں آتا، وہ وہیں سے کہتا بولو کیا بات ہے. تیرے اشارے سے تو بلب نہیں ٹوٹتا. بات کرتے ہیں ہمارے جیسے تھے. میرے نبی جیسا کوئی نہیں. حضرت عیسیٰ برابری نہیں کر رہے، حضرت موسیٰ نہیں کر رہے، حضرت ابراہیم نہیں کر رہے. حضرت ابراہیم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام نبیوں میں افضل ہے. 5 نبیوں کا ہے نا قرآن کی آیت میں. ہم ان کو باقی کسی نبی کو ادنا نہیں کہتے، سارے نبی شان والے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد حضرت ابراہیم، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت نوح، پھر حضرت عیسیٰ، یہ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام لیے جاتے ہیں ٹوٹل 5. حضرت ابراہیم میرے نبی کے بعد سب سے افضل ہے نبیوں میں. وہ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تو نے نبی بنایا تیرا شکر، تو نے خلیل بنایا تیرا شکر، تو نے شان دی تیرا شکر، تو اپنے حبیب کا امتی بناتا میں زیادہ شکر کرتا. اپنی قدر پہچانو، اپنی قدر پہچانو. یہ شان جو ملی ہے، قرآن پڑھو. یا قوم یا قوم یا قوم عیسیٰ یا قوم موسیٰ، تمہیں اللہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے یاد فرما رہا ہے. یہ عزت کیوں ملی ہے؟ یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ اس نبی کی عطا ہے. ہم روز میلاد منائیں، روز ان کے لیے دل و جان قربان کریں، حق ادا
قربانیاں انہوں نے ہم پر کی اور آج بھی ہو رہی ہیں۔ پہلی امتوں کی شکلیں بگڑ جاتی تھی، رات کو سوتے تھے تو بندے، صبح اٹھتے تھے تو بندر بنے ہوتے، سور بنے ہوتے تھے، ان کے ماتھے دروازوں پر لکھا جاتا تھا اس نے رات کے اندھیرے میں یہ گناہ کیا ہے، ان پر کیسے کیسے عذاب آئے۔ حضور نے فرمایا میری امت پر نہ آئے، آج بھی بچے ہوئے ہیں تو ان کے صدقے بچے ہوئے۔ مومن کا ایمان ہے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد۔ ان کو پسند نہیں ہے کہ ہم یہ نام چومتے ہیں، انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، ان کو پسند نہیں ہے۔ ان کو نہیں پتا میرے رب نے یہ نام ایسا بنایا ہے جب تک ہونٹ چومتے نہیں ہیں یہ منہ سے نکلتا نہیں۔ تم ان کو نہ مانو، تم ان کی تعظیم نہ کرو، ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جو ان کا نام لیتا ہے، جو ان سے پیار کرتا ہے، وہ غوث اعظم بن جاتا ہے، وہ امام اعظم بن جاتا ہے۔ تم کیا جانو میرے نبی کی شان کیا ہے؟ پوچھنا ہے تو اعلیٰ حضرت سے پوچھو، وہ بھی پوری نہیں جانتے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی پوری طرح جانتا نہیں، مگر انہوں نے ہمیں سکھا دیا۔ یاد کر لو نبی کی بات جب بھی آئے تو کیا کہنا ہے؟ سب سے اولا پیارے کو کہتے ہیں۔ پیارا کون ہوتا ہے جس میں خوبیاں ہوتی ہیں؟ اعلیٰ اچھے کو کہتے ہیں۔ اچھا کون؟ جس میں کوئی خرابی نہ ہو۔ 6 سمتیں اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، پوری کائنات دیکھ لو، ایک ایک کو دیکھ لو اور دیکھ کر پھر مان لو سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے میں آپ کو اللہ کی اس بے مثل اور بے مثال سب سے بڑی نعمت کے حوالے سے چند باتیں ہی سنا سکتا ہوں۔ میری اپنی حیثیت کیا کہ میں اتنی بڑی ہستی کو آپ کو پوری طرح سمجھا سکوں، میری مجال۔ آپ کے سامنے دنیا میں ہر شخص اپنی پروڈکشن پیش کرتا ہے۔ میں فلاں میری فیکٹری ہے، اس میں یہ بنتا ہے، دیکھیں آپ دیکھتے ہیں یار کیا چیز بنائی ہے، بڑا کاریگر ہے۔ کاریگر کا لفظ آپ کیا بولا جاتا ہے؟ بھائی بڑا ماہر ہے، ہو فلانے نے فلاں چیز بنا دی، فلاں چیز بنا دی، فلاں چیز۔ مگر یہ جتنی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، بڑا مہنگا 60-70 ہزار کا ٹیلی فون لیتے ہو، ذرا سا سسٹم آؤٹ ہو جائے ختم، کچھ رہ گیا یار۔ کتنا زبردست آپ میں گاڑی ہے A1، آپ کہو گے جی 12 لاکھ کی لی، 50 لاکھ کی لی، 90 لاکھ کی لی، کروڑ کی لی، 2 کروڑ کی گاڑیاں ملتی ہیں آپ کو A1، خراب ہو جاتی ہے